اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک تقویٰ پر ہے۔ تقویٰ کے لغوی معنی پرہیز کرنا ہے۔ شریعت اسلامی میں احکام الہی کی پیروی کرنا اور منہیات سے اجتناب کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کی مرضی کو مد نظر رکھنا بھی تقویٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بہت تنگ ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بارہا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ انہوں نے فرمایا، بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ السلام نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے یوں فرمایا کہ یعنی اے اللہ، تو نے مجھے دریا کی تہ میں تختے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تیرا دامن تر نہ ہو، ہوشیار ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن ولا انتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ ترجمہ ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرنا تم مگر مسلمان ہو۔ جبکہ اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا مزدہ جان فزائیوں سناتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، الجاثیہ کی آیت نمبر 19۔ ترجمہ، اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ اسی طرح متقی کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمانے کا وعدہ بھی یوں فرماتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ سے تو وہ اس کے لیے نجات کی راہ بناتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو۔ ہدایت کی نعمت بھی اس کو دی جاتی ہے جو پرہیزگار ہو، جیسا کہ ارشاد ہوا، ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2۔ ترجمہ، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41۔ ترجمہ، اور مجھے سے ڈرو۔ اس بات کو ایک اور انداز سے یوں فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 52، لا ربکم فاتقون۔ ترجمہ، میں ہی تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ڈرو۔ بلکہ یہاں تک آسانی بھی فرما دی کہ فاتقوا اللہ فاستطعتم۔ التغابن کی آیت نمبر 16۔ ترجمہ، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ اس کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اپنے سے ڈرنے والے کو تاج کرامت یوں عطا فرمایا ہے کہ ان اقوامکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، بے شک تم میں زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار رہے۔ اسلامی عبادت کا بنیادی مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے تاکہ مسلمان اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے اور خلیفہ اللہ فی الارض کے منصب جلیلہ کا اہل بن سکے۔ یقیناً جس شخص کو اللہ کی ناراضگی کا جتنا زیادہ خوف ہوگا وہ اتنا ہی اس کے احکام پر عمل کرے گا اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جائے گا اور اسے پسند کرے گا اور اسے اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا۔ مجراج تقویٰ، یعنی کہ بزرگان دین کے نزدیک تقویٰ کے 3 مدراج ہیں جو یہ ہیں: کفر و شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچنا عوام کا تقویٰ ہے۔ نمبر 2، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا اور مشکوک و مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا خواص کا تقویٰ ہے۔ نمبر 3، ہر اس چیز سے اجتناب کرنا جو لمحے کے لیے بھی زیادہ الہی سے غافل کر دے، ایسا تقویٰ اخص الخواص مقربین بارگاہ الہی کا تقویٰ ہے۔ بہرحال تقویٰ خواہ کسی درجے کا ہو، مسلمان کا نشان امتیاز اور ہدایت و کامیابی کا زینہ ہے۔ جیسے انسان میں خشیت الہی پروان چڑھتی ہے، ویسے ویسے وہ تقویٰ کے مدراج طے کرتے ہوئے مقام قرب و کرامت تک پہنچتا ہے اور اسے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے نوید یوں سنائی دی جاتی ہے، کل التقی ونتقی فی اہلی۔ حدیث ہے۔ ترجمہ، ہر متقی اور پاکیزہ شخص میرے اہل میں ہے۔ تقویٰ کے فوائد۔
تقوی کے فوائد میں تقوی کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ ولایت کا حصول، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اولیاء الا المتقون، سورہ انفال کی آیت نمبر 34۔ ترجمہ، اگر اس کے دوست ہیں تو صرف پرہیزگار لوگ، یعنی پرہیزگاری سے ولایت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، بے خوفی و اطمینان قلب، جو تقوی اختیار کر کے اہل اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنون وکانوا یتقون، سورہ یونس کی آیت نمبر 62۔ یعنی جان لو کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں انہیں کسی بات کا خوف ہی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کیونکہ وہ اللہ کی ہر حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر نہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا، نہ آخرت کے عذاب کا، نہ قیامت قائم ہونے کا، نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی کا۔ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اس کی ہر بات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہو کر ان کے قلوب پر، ان کی زندگیوں پر اطمینان اور سکون نازل فرماتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے سوا کسی مخلوق سے ڈرتے نہیں اور انہیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ بقول اس عاجز کے کسی سے وہ نہیں ڈرتے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہی ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ بے شک توکل و انابت، متقی افراد متوکل ہوتے ہیں اور وہ اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تقوی اختیار کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی کے سارے کام کرنا، قدم بھی اپنا اٹھانا تو اللہ کی رضا کے لیے، زبان بھی اپنی کھولنا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اپنی نفسانی خواہش کے لیے۔ جو دل نے چاہا وہ کہہ دیا، وہی نفسانی خواہش کی پیروی ہے۔ جو ہاتھ نے چاہا وہ کر دیا، وہی اپنے نفس کو خدا بنانا ہے۔ جہاں دل نے کہا وہاں قدم اٹھا کے چلے گئے، اسی کو کہتے ہیں خدا کی نافرمانی اور اس کے حکم کے بنا کوئی کام۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں ساری زندگی، وہ اللہ کے رضا کے علاوہ کبھی اپنی نفس کی بات نہیں سنتے، کیونکہ نفس تو ہزار قسم کی خواہشیں کہتا ہے انسان سے کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے اس راہ پہ چلنا ہے، یا مجھے یہ بات کہنی ہے، مجھے اس کے لیے وہ سوچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس نے اپنی نفس کی پیروی کی اس نے شیطان کی پیروی کی، اور بے شک شیطان کھلا دشمن ہے، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ بے شک دوزخ کے ہی مستحق ہیں، وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زندگی کے اوقات انہیں گھڑیاں ملی ہیں، جتنے دن ملے ہیں، جوانی میں، بڑھاپے میں یا کسی بھی دور میں، وہ اپنے صرف اللہ کی ہی پرہیزگاری کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ اگر بھوک پیاس کی ان پہ آزمائش آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ دی تو اس خوشی کے لیے وہ اللہ کو نہیں بھول جاتے، اگر انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں خوشیاں دی تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور نہ خوشیوں میں خدا کو بھولتے ہیں نہ غم میں خدا کو بھولتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو کروٹوں یاد رکھتے ہیں، ان کی بچھونوں میں سونوں میں ہر وقت خدا کی یاد ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہر وقت خدا کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہے، اس کا کرنا ہے، یہ آزمائشیں بھی اس کی طرف سے ہیں، یہ رحمتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، یعنی کہ ہر وقت رضائے الہی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے نوید سنائی گئی ہے قرآن پاک میں کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی سے کوئی ڈر ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ صرف کلمے پڑھ لینے سے ہی کوئی مسلمان نہیں ہو جایا کرتا، یا یاد کر لینے سے یا حفظ کر لینے سے، حفظ کر کے ان پہ غور کر کے انہیں کو سمجھ کے
ان پر عمل کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے. وہ متقی نہیں ہوتا جس نے قرآن حفظ تو کیا ہو لیکن ان آیات کے مطابق وہ پریکٹس نہ کر رہا ہو لائف میں. ان کے مطابق وہ اس کے الٹ ہو اس کے کام. وہ کہنوں کو تو ایک حافظ قرآن ہو یا ایک عالم ہو لیکن اس کے عمل سے ظاہر ہی نہ ہوتا ہو کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے یا اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتا ہو تو وہ متقی نہیں کہلائے گا. اور ایک شخص جس نے قرآن پڑھا بھی نہ ہو لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق, زندگی میں قدم کیسے اٹھایا جاتا ہے, ہر کام کیسے کیا جاتا ہے, تو اللہ کی نگاہ میں وہ حافظ قرآن متقی نہیں ہوگا. اللہ کی نگاہ میں وہ ایک بن قرآن کا پڑھا بندہ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ متقی کہلائے گا, جس نے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ متقی ہے. اور بے شک اللہ کو تقوی والے پرہیزگار لوگ عزیز ہیں نہ کہ غلط کام کرنے والے. برائی کرنے والے, برے کام کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں, عمل سے ان کے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی کہاں کہاں فرمانبرداری کر رہے ہیں یا اس کی کہاں نافرمانی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسے دوسرا عمل یہ کر کے دکھائیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے, کہ ہمیں پرہیزگاری تقوی اختیار کرنا چاہیے, ہر کام اللہ کے حکم کی رضا کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کی. اسی میں ہماری فلاح ہے, اسی میں ہماری دو جہانوں میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے رخ نہیں پھیرے گا, ہم سے ناراض نہیں ہوگا, ہم سے کلام کرے گا, ورنہ اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوئے تو وہ ہم سے کلام بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کر دے. اللہ تعالیٰ تو اعمال دیکھے گا نا پہلے, نہ کہ صرف وہ یہ دیکھے گا کہ آپ صرف ایک کلمہ لے آئے ہاتھ میں اور دوسرا آپ کے پاس کوئی نیکی کا کام ہی نہ ہو, اس کے حکم کے مطابق آپ نے کوئی زندگی نہیں گزاری, اپنے نفس کو خدا بنائے رکھا, اور جب موت آ گئی اور پھر اللہ کو جواب دینا پڑا تو اب یہ پیش کرنے لگے کہ ہمارے پاس تو کلمہ دین ہے, کلمہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ یہ کلمہ تمہیں خالی فائدہ نہیں دے گا, تمہیں دونوں چیزیں دکھانی پڑیں گی. کلمے کے ساتھ تمہیں اپنا عمل بھی دکھانا ہوگا, اس کے بعد ہی تمہارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں کہاں رہنا ہے, جنت دوزخ میں.